منہ کی بدبو میرے بھائیوں ایک بہت خطرناک اور بیکار بیماری ہے. بیماری بھی ہے اور منحوس چیز بھی ہے. جس مجلس میں آپ جاتے ہو کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہو، وہ آپ سے تنگ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بندہ آپ سے تنگ ہو جائے گا. جس کے ساتھ ملتے ہو میرے بھائیوں، وہ بھی آپ سے تنگ ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسے بندے کو جب احساس ہو جائے کہ یار میرے سے یہ بندہ میری منہ کی بدبو کی وجہ سے تنگ ہے، تو بہت شرمندہ ہو جاتا ہے انسان. یا کوئی دوسرا اس کو کہے کہ بھئی ایک ساتھی ہم نے دیکھا تھا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. کھانے کے پلیٹ پہ اس کے ساتھ دوسرا بندہ بیٹھتا نہیں تھا کیونکہ وہ کھا نہیں سکتا تھا. تو ایک بہت بیکار بیماری ہے. یہ دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک انسان کی معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ انسان کی معدہ خراب ہو تو اس کی گندگی سے وہ چیزیں نکلتے ہیں، جو کھانا ادھر گیا وہ ادھر گل سڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے بدبو انسان کے منہ میں آ جاتا ہے. سانس سے بدبو آتی ہے. ایک دوسرا بدبو انسان کی دانتوں کی وجہ سے آتا ہے. دونوں کا علاج 300 سال پہلے کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ علاج ہے، اور ایک زبردست علاج ہے. جس ساتھیوں کو ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. کون سا علاج ہے؟ علاج بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کریں. ہم آپ لوگوں کو اسلامی ویڈیو، طب والا ویڈیو، کوئی اور ویڈیو پہنچاتے ہیں. آپ لوگوں کا سبسکرائب میں نقصان نہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، ہماری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پہنچ جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، 300 سال پہلے حکمت والی کتاب ہے، اس میں ایک نبوی نسخہ لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کو معدے کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے سانس کی بدبو آ رہی ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ وہ بندہ پودینہ استعمال کیا کرے. پودینہ کی یہ وجہ ہے، معدہ جب خراب ہو جاتا ہے دو چیزوں سے خراب ہوتا ہے. تیزابیت سے خراب ہوتا ہے اور ایسے کھانے سے خراب ہوتا ہے جو سخت کھانا ہو. تو اگر خدا نخواستہ انسان کی معدے میں تیزابیت ہو، وہ پودینہ بندہ جب صبح استعمال کرتا ہے 2-3 پتے پودینے کے لے لے، بس اس کو چبا لے، منہ میں چباتے رہے. تو اس بندے کے لیے پودینے کی استعمال کی وجہ سے اس کے معدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پودینے کی خوشبو معدے میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ مکس ہو کر اس کو بھی ختم کر لے گا. آہستہ آہستہ اس کی معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ اس کی منہ کی سانس کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی. ایک دوسرا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر انسان کی دانتوں کی وجہ سے ہے، کبھی کبھی انسان کے دانت کے اندر جب جوان ہو، دیکھو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، جو ڈینٹل ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جب بندہ جوان ہو اس کی دانت سب برابر ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کی صفائی، اندر کوئی چیز نہیں پھنستا. جب بندے 30 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر اس دانتوں کے درمیان فاصلہ آتا ہے. اس فاصلے کے اندر کھانے کی چیزیں پھنس جاتے ہیں. جب پھنس جاتے ہیں وہ 1-2 دن گزر کر اس کو بدبو کر لیتا ہے. جب تو کتاب بھی لکھتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہ لکھتے ہیں، جب آپ نے کھانا کھایا کسی داغے سے، کسی چیز سے اپنے دانتوں کو صاف کرے، برش لگائے، مسواک کرے. یہ تو انسان کے اپنا سسٹم ہے. اگر خدا نخواستہ ایسے ہے کہ دانت خراب ہو گئے ہیں اور اندر سے بہت زیادہ چیزیں لگے ہوئے ہیں اور خراب کور اس پہ آیا ہوا ہے، یعنی اتنا دانت خراب ہو گیا ہے کہ اس سے مسوڑے بھی خراب ہو گئے، اس سے بدبو آتے ہیں، یہ اور مسئلہ ہے. تو اس کے لیے علاج وہ 300 سال پہلے کتاب میں بتایا ہے کہ آپ ایسا کریں، نمک لے، نمک کے ساتھ سرسوں والا تیل کچھ قطرے ملائے. جب آپ نے نمک کے ساتھ سرسوں والا تیل کے کچھ قطرے ملائے، پھر وہ دانتوں پہ لگائے. دانتوں پہ جب آپ لگائے، اپنے منہ کو ایسے کھلا رکھے. جب منہ آپ سے کھلا رکھا تو خود آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ وہ نمک اور جو تیل آپ نے لگا ہوا ہے، اتنا کڑوا پانی آپ کی دانتوں سے نکلے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. اس کے 2 فائدے ہیں، دانت کی تمام جراثیم ختم. دوسرا فائدہ، آپ کے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے. تیسرا، آپ لوگ دیکھ لو گے کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی قیمتی ٹوتھ پیس ہوتا ہے وہ اتنا صفائی دانت کو صاف نہیں کرے گا جتنا یہ والا عمل آپ کے دانت کو بالکل سفید کر لے گا. تو یہ دونوں چیزوں پہ اگر بندہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیماری اللہ کی طاقت پہ ختم ہو جائے گی.